السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے پھولا باغ منٹوں میں برباد ہو گیا کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا ہے۔ کتب دینیہ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام سروان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گرے وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے 3 بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ پا جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ ڈالیں گے تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ اچانک رات ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک اور سیاہ کر ڈالا، اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کہیں اور چلے آئے ہیں، مگر ان میں کا ایک بھائی جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا، اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ اور ان سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور سب ہائے ہائے ہماری تباہی کہہ کر صدق دل سے توبہ اور استغفار کرنے لگے، اور آخر میں یہ کہنے لگے۔ سامعین اکرام، آگے کا واقعہ میں آپ کی خدمت کے حوالے کروں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنیں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی پیش کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں، میری ویڈیو کو پہلی بار سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو سبسکرائب اگر آپ نے نہ کیا ہو میرے چینل کو تو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب فری آف کاسٹ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تینوں بھائی سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون۔ ترجمہ: ان قریب ہمارا رب ہم لوگوں کو اس سے بہتر باغ اس کے بدلے عطا فرمائے گا، ہم اپنے رب ہی سے توبہ قبول کرنے کے خواستگار ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا، اور اس میں ایک ایک انگور اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے تھے۔ سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بخیلی و بدنیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سچ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دوستوں، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عنقریب میں پھر ایک اور ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام لوگوں کو اور میری ویڈیو سننے والوں کو اور نہ سننے والوں کو بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں، اور نیکی اور ثواب سے مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔